سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अश-शाकिरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अल्लाह ताला का शुक्र अदा फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। इरशाद बारी ताला है, अगर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं उसमें इजाफ़ा कर दूँगा।
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں پر اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو 4 چیزیں عطا ہوئیں اسے دنیا و آخرت کی خیر عطا ہوئی۔ پہلی، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا دل، ذکر سے تر زبان، مصائب پر صبر کرنے والا جسم، اور جان و مال و آبرو میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ ناظرین کرام، یوم پاکستان، پاکستان کیا ہے؟ یہ ریاست مدینہ کا پرتو ہے۔ کچھ سملیرٹیز آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ کیا تھی اور یہ جو مملکت خداداد پاکستان جو ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق 27 رمضان المبارک کو، لیلۃ القدر کی رات کو یہ وطن ہمیں عطا کیا گیا، یہ سرزمین کیوں عطا گئی؟ میرے نقطہ نظر میں ناظرین اکرام یہ ہے کہ 1929 میں غازی علم الدین شہید اور 1935 میں غازی عبدالقیوم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اگر جان دی ہے، میں تمہیں ایک خطہ زمین عطا کرتا ہوں۔ یہ خطہ زمین وہ ہوگا جس میں سارے موسم ہوں گے، جس میں باغ بھی ہوں گے، جس میں پہاڑ بھی ہوں گے، جس میں دریا بھی ہوں گے، جس میں چشمے بھی ہوں گے، جس میں صحرا بھی ہوں گے، جس میں دنیا بھر کی جو اعلیٰ دھاتیں ہیں وہ بھی ہوں گی، نعمتوں کے خزانے بھی ہوں گے۔ میں تمہیں ایک ریاست دیتا ہوں۔ یہ خدا کا عطیہ خداوندی ہے اور یہ راز ہے۔ یہ خداداد پاکستان، یہ وہ سرزمین پاکستان ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس سے ٹھنڈی اور خوشبو اور دار ہوائیں آتی تھی۔ ناظرین کرام، آج میں وہ سملیرٹیز بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دور تھا، آج سے 14.25 صدیاں پہلے ایک ریاست قائم ہوئی تھی جس میں نظریہ تھا، زمین کا ٹکڑا نہیں تھا۔ نظریہ پہلے آیا، زمین کا ٹکڑا بعد میں ملا۔ نظریہ پاکستان کا پہلے بات کی گئی اور بعد میں پاکستان، یہ سرزمین پاک ہمیں حاصل ہوئی۔ اسی طرح جب ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی، مسلمان کمزور تھے، نحیف تھے، تعداد میں کم تھے، اور جب پاکستان کی ریاست قائم ہوئی، مسلمان کمزور تھے، مالی لحاظ سے بھی کمزور تھے، تعداد میں بھی کم تھے۔ وہاں پہ بھی مسلمانوں نے مکہ المکرمہ سے اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی، مدینہ منورہ میں گئے، اور یہاں پہ بھی مسلمان جو تھے ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے۔ ایک فرق میں واضح کرتا چلوں، دونوں میں ایک بات مشترک تھی کہ نہ تیگ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ ریاست مدینہ چند محلوں سے پھیلتی 30-24 برس میں 26 لاکھ مربع میل پہ چلی گئی تھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ریاست پاکستان جو تھی وہ اسی قرآن اور صاحب قرآن جو تھے ان کے تصدق حاصل کی گئی، اللہ اور رسول کے نام پہ حاصل کی گئی۔ یہ پاکستان جو ہے، اس میں کتنی ماؤں کی عصمتوں کی قربانی دی گئی، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑی، کتنی عصمتیں تار تار ہوئیں، کتنی مقدس خواتین جو تھیں ان کی عزتیں جو تھیں لوٹی گئیں، کتنے جوانوں کی گردنیں کٹیں اور شہادتیں ہوئی۔ آگ اور سمندر کا خون طے کر کے ہم یہ مملکت خداداد پاکستان حاصل کی تھی۔ اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ کریں گے۔ ہم اس میں کہاں تک کامیاب ہوئے، پاکستان کیسے حاصل کیا گیا، کن مشکلات میں حاصل کیا گیا تھا، اور تشکیل پاکستان تو ہو گئی، تکمیل پاکستان کیسی ہوگی، کب ہوگی، آپ ان ساری باتوں پہ، ہم نے آزادی کیسے حاصل کی تھی، قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے، علامہ اقبال کیسا پاکستان چاہتے تھے، چودھری رحمت علی جنہوں نے رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے پاکستان کا نام رکھا، وہ پاکستان کو کس طرح دیکھنا چاہتے تھے، اور آج کا پاکستان کس طرح ہے، ہم کس طرح اس کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میں ابتدا کر رہا ہوں عبداللہ گل سے. عبداللہ، پاکستان کیوں بنا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، بہت خوبصورت آپ کا بیانیہ تھا. آپ نے بہت اچھے الفاظ میرے والد صاحب کے لیے ادا کیے، میں ممنون ہوں. اور یقیناً مجھے یہ محبت ملتی ہے، پورے پاکستان سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے اس حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں میں بہت خوش نصیب ہوں. آپ نے ایک بہت ہی اعلیٰ پروگرام میں 5 اگست کی صبح جو ہے وہ آپ نے صبح نور کا آغاز کیا، اور نور جو ہے اس کے ساتھ پاکستان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نور کو زوال نہیں ہوتا، پاکستان کو بھی میرے زوال نہیں ہے. دیکھیں، پاکستان بنایا گیا تھا ایک نئے نظام کو متعارف کرانے کے لیے، اور وہ نظام کوئی نیا نہیں تھا، وہ ریاست مدینہ کی کنٹینیوٹی تھی، اور ریاست مدینہ کے ماڈل پر بنانے والا کوئی اور اسلامی ملک پیدا ہی نہیں ہوا. یعنی کہ ہمیں یہ طرح امتیاز حاصل ہے کہ تمام عالم اسلام کے اندر پاکستان وہ واحد ریاست ہے جو نہ صرف ریاست مدینہ کے نظریے کے اوپر قائم ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عالم اسلام کی سپر پاور بھی ہے. اب جو آپ نے سارا بیان کیا کہ 27ویں رمضان المبارک، جمعۃ الوداع کے دن، یہ سارے کوئی انسیڈنٹس نہیں ہیں. اس کا مقصد ہے کہ کوئی خاص وجہ ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کو حکم دیا حضور پاک نے کہ جاؤ اور پاکستان بناؤ. دیکھیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جب بنایا تو وہ تو ایک نظریے کی بنیاد کے اوپر ایک دنیا کو نفی کرتے ہوئے، اس ٹائم پہ کمیونزم کا نظام موجود تھا. آپ کے لیے کبھی قائد اعظم نے نہیں کہا کہ کمیونسٹ نظام ہوگا. اس ٹائم پہ جو ہے وہ آپ کے پاس برٹش انڈیا کا بھی ماڈل موجود تھا. اور اگر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان سیکولر بنیاد کے اوپر بنا تھا، میں سب سے بڑی دلیل یہ پیش کرتا ہوں کہ پھر ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہم نے کیوں چھٹکارا حاصل کیا؟ وہ تو سیکولر نظام کی جو ہے وہ دائی تھی، پھر ہم نے اس سے بغاوت کی. پاکستان جب بنایا گیا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ اب آپ کے پاس اکبر کا ٹالرنس ماڈل ہے، اور یہ انہوں نے ہماری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو جو ہے وہ خطاب کرتے ہوئے کہا، جس پہ قائد اعظم نے کہا غصے سے کہ جناب، نو می لارڈ، our role model is state of Medina where we will practice the golden principles of Islam. اب آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف معاشی او بابا، ہم کیا اکنامک اینیمل بن گئے ہیں؟ نہیں. ریاست مدینہ جس دن بنائی گئی تھی تو اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، کیا انہوں نے فیکٹریاں لگوائی تھیں؟ کیا انہوں نے جو ہے وہ وہاں کہا تھا جا کے تجارت کرو، یا جہاد کا علم بلند کیا تھا؟ انہوں نے اپنی آخری عمر کے اندر سب سے بڑا کارنامہ جو تھا میرے خیال میں وہ یہ تھا کہ آپ نے خیبر کی طرف جو ہے وہ مارچ کر دیا تھا اور آئسولیٹ کر دیا تھا اسٹیٹ آف جو مکہ تھی، اس کو آئسولیٹ کر کے فتح مبین، اسی لیے صلح حدیبیہ کو کہا گیا تھا. پاکستان اپنی جبلت میں لا الہ الا اللہ ہے. مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ جو سفر ہم نے لا الہ الا اللہ سے شروع کیا، خطہ زمین ہم نے حاصل کیا، لیکن آزادی ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کے گل صاحب، میں ذرا یوسف عرفان سے ادھورے انقلاب کو مکمل نہیں کریں گے. یوسف عرفان، عبداللہ گل نے بڑی اچھی بات، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 14 اگست کو 47 کو کہا تھا نا کہ بھئی ہم توقع کرتے ہیں شہنشاہ اکبر اعظم کا یہاں پہ نظام نافذ ہوگا. تو اسی وقت قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو ہے یہ ریاست مدینہ کی طرز پہ ہوگا، ہمارے پاس ماڈل موجود ہے. اچھا جی، پاکستان جو ہے وہ کس لیے بنا تھا؟ پاکستان بنیادی طور پر ایک نظریہ ہے، اور وہ نظریہ جو ہے جس کے بارے میں قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ جس دن پہلا ہندو مسلمان ہوا پاکستان اس دن بن گیا، یا جس دن پہلے مسلمان نے قدم رکھا. ہاں جی، ٹھیک ہے. اور اس کا سبب یہ تھا کہ جس دن مسلمان آئے اسی دن یہاں پر بائیکاٹ شروع ہو گیا، اور پنڈت سندر لال جو کانگریس کے یعنی ریلیجس لیڈر تھے، ان کا بیان ہے کہ پاکستان کی بنیاد
ہندوؤں نے رکھی ہے، کیونکہ ہر گھر جو ہندو کا ہے وہ پاکستان کو پکارتا ہے، کیونکہ اگر کوئی غیر مسلم ہندو کے گھر آ جائے تو وہ برتن نہیں دیتے، وہ اسے ملیچ کہتے ہیں۔ تو وہ احساس ہے کہ مسلمان علیحدہ جسٹس ہیں۔ شہاب الدین نے جو اپنی آٹو بایوگرافی لکھی اس میں لکھا کہ میرے بھائی کا دوست تھا، میں اس کے گھر گیا کھانا کھانے کے لیے اور اس کا نوکر چھٹی چلا گیا تھا، تو اس نے کہا یہ برتن اٹھا کے نا آپ بن میں پھینک دیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں ہاتھ لگاؤں گا تو برشٹ ہو جاؤں گا۔ تو اس دن مجھے پتا چلا کہ پاکستان کیوں بنا۔ اور اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ سینکڑوں سال مسلمانوں کی ملازمتوں میں رہے ہیں، جنگوں میں فوجی رہے ہیں، گورنر رہے ہیں، اور یہی وہ سبب ہے، پینک قوم ہے یہ، اور اسے یہ احساس رہتا ہے کہ اگر ہم ظالم نہیں ہوں گے تو ہم دبا لیے جائیں گے، اور انہیں ہر نعمت میسر ہے، مگر اس کے باوجود یہ لڑنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ گاندھی کا جملہ تھا کہ میں اہمسا کا پرستار ہوں، مگر، اور یہ 4 مہینے بعد پاکستان بننے کے بعد گاندھی کہتے ہیں کہ اگر پاکستان سے حصول انصاف کی توقع نہ ہماری مرضی سے نہ چلا تو ہم جنگ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ اس کا جملہ ہے، اور موت سے 1 مہینہ پہلے، کیونکہ 30 جنوری کو 1948 کو نتھو رام گوڈسے نے اسے قتل کر دیا تھا، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ اس نے پاکستان کا وجود کیوں تسلیم کیا۔ اور پھر نتھو رام گوڈسے کا جو کلٹ ہے، جسے فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں یعنی بیان کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ، کہ ہر سال پونا میں اس کی جو راکھ ہے وہ ایک چاندی کے مرتبان میں رکھی گئی ہے، اس کا بھائی گوپال جو ہے وہ وہاں موجود ہوتا ہے، اور پورے ہندوستان سے نوجوان آتے ہیں اور اس وچن کو پورا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ راکھ مانسروور بیس پہ بہانا ہے تاکہ پاکستان کو ختم کر کے یہ سارے علاقے کو پوتر کرے۔ اچھا جی کیپٹن جہانگیر صاحب، وہی بات آ گئی، پاکستان بنانے میں ہم نے بڑی قربانیاں دی، پاکستان کا آدھا حصہ گنوانے میں تو وہ ہمارا یہ ہے کہ بے وجہ تو نہیں ہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ غازی صاحب۔ تاریخ پاکستان کا بغور مطالعہ کریں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کن قربانیوں کے بعد پاکستان حاصل کیا گیا۔ آج بدقسمتی سے اسی طرح کے حالات پھر ہمارے جو کچھ غیر دانشمندانہ عناصر ہیں اسی طرح کے حالات پھر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 29 مئی 1937 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جو خط لکھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ مسلمانوں کی جو غربت ہے وہ دیدنی ہے۔ جو 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو آئین آیا، اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں مسلمانوں کا کوئی فیوچر نہیں، جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر وہ ہندوؤں کے دست نگر ہیں، اور جن میں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں تو لازمی طور پر ہندو ان کا استحصال کر رہے ہیں۔ اگر آپ انسانی تاریخ کا ذرا سا جائزہ لیں، مطالعہ کریں، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ 3 کلاسز جو ہیں انسانوں کی وہ موجود رہی ہیں۔ ایک اشرافیہ 5 سے 7%، ایون سپارٹن جو تہذیب ہے اس میں بڑا ذکر ہے۔ پھر میٹکس ہیں، درمیانی طبقہ کے جو لوگ ہیں، ہندوؤں میں بھی وہی ذات پات کا نظام، 80-81% کی تقریباً آبادی یہ ہسٹوریکلی چلی آ رہی ہے، یہ غریب اور پسماندہ لوگ ہیں۔ اب ہندوستان میں تقریباً 900 سال سے زیادہ عرصہ مسلمانوں نے کم تعداد میں ہونے کے باوجود حکومت کی، اور بڑی منصفانہ حکومت کی۔ کچھ بے اعتدالیاں بھی ہوئی ہوں گی، اس کا ہم دعویٰ نہیں کرتے، لیکن اس کا ہندوؤں نے ایک ان کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی تھی کہ مسلمانوں سے بدلہ کیسے لیا جائے۔ گاندھی کی جو تحریک تھی، جو گاندھی کا جو نظریہ تھا، اور نہرو ان کے ساتھ جو تھا رائٹ ہینڈ مین تھا، وہ ساری ایک ہوڈ ونکنگ، ایک طرح کا چالاکی اور دھوکہ دہی کی سیاست تھی۔ ہندوستان میں انگریز جو حکمران تھے وہ تو آئینی حقوق دینے کے لیے تیار تھے، آئینی حقوق 2-3 جو آئین آئے اس کے تحت انہوں نے دیے۔ ہندوستان جو تھا اس کی آزادی چاہتے تھے ہندو، اور وہ گاندھی کی تحریک یہ تھی کہ کوئٹ انڈیا، ہندوستان چھوڑ دو، اور انہوں نے قائد اعظم کو بھی پاور شیئرنگ کی آفر بھی کی تھی، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھی، لارڈ ویول جو ان سے پہلے تھے ان کو بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم مسلمانوں کو ایک مناسب نمائندگی دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ تو ہندوستان میں مسلمانوں کے وجود سے ہی انکاری تھے، جبکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کی تحریک یہ تھی کہ ڈیوائیڈ کریں، ڈیوائیڈ اینڈ کوئٹ۔ پہلے جو قائد اعظم کو ہندو مسلم یونٹی کا علمبردار کہا گیا،
اس کی بنیاد اس طرح ہے کہ جب جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی اور باقی نہیں، وہ تو قائد اعظم نے دیکھ لیا کہ یہ سراسر دھوکہ ہے، یہ نہیں چلتا، دھوکہ ہے۔ ایک کوشش کی گئی کہ آئینی حقوق اور مساوات کا نظام اگر قائم ہو جائے تو مسلمان ہندوؤں کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہندوؤں کی تعداد بہت زیادہ تھی، 1 سے 3 کی ریشو وہ تھی۔ تو کپتان صاحب، اس وقت میں عبداللہ گل کی طرف جاتا ہوں۔ عبداللہ گل، آپ دیکھیں کہ 11% مسلمان ہیں ہندوستان میں، 2% صرف ان کے پاس نوکریاں ہیں، تو یہ جو تکمیل پاکستان ہے یہ کیسے ہوگی؟ ذرا اس پہ بات کر دو۔ جی بالکل، تکمیل پاکستان تو تبھی ہوگی نا جب آپ اپنے بنیادی اس کے روٹس کے اوپر جائیں گے۔ پاکستان کا مقصد بنانے کا، جیسے میں نے کہا، لا الہ کے سفر کو جب تک آپ اس کو تکمیل پاکستان دیکھیں نا، انقلاب پاکستان کی شکل میں تو آپ نے پاکستان کا خطہ حاصل کر لیا، تکمیل پاکستان اس نظریے کی بنیاد پہ اس ریاست مدینہ کے اوپر جا کے ختم ہوگی۔ جب تک آپ نہیں کریں گے، ہم ضد کے اوپر پیدا ہوئے ہیں، اور ضد جو ہوتی ہے جب تک پوری نہیں ہوتی تو وہ ادھوری رہتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے انسانیت کے لیے ایک ماڈل دیا گیا تھا، پیس، پراسپیرٹی اینڈ ہیپینس آف مین کائنڈ، ہم نے باقاعدہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کوٹ کیا تھا، لیکن پاکستان جو ہے وہ عین حضور پاک اور اللہ کے فرمان کے مطابق، کیونکہ رب العالمین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے جو ہے وہ ایک اسلامی فلاحی اور خود مختار ریاست کا خواب دیکھا تھا، لیکن آج ہم اسلامی اساس سے دور ہیں۔ آرٹیکل جو 2A ہے وہ بڑا واضح کہتا ہے کہ اللہ از دا ساورن آف دا لینڈ اور بلا شرکت غیر حاکم اعلیٰ ہے، اور آرٹیکل 227 کہتا ہے کہ قرآن اور سنت بالادست قانون ہوں گے۔ کیا آج قرآن اور سنت بالادست قانون ہے؟ اگر وہ ہیں اور اللہ ساورن ہے تو پھر مجھے بتائیں سود کا کاروبار اس ریاست مدینہ میں کیسے چل رہا ہے؟ پاکستان، گزارش یہ ہے کہ یہ سیکولرزم اور لبرلزم کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا۔ میں نے آپ کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی مثال دے دی، اور یہ ہم لوگ جو ہے وہ ہمارے اپنی صفوں میں جو ہے وہ کمزوریاں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، دیکھیں کشمیر کے حوالے سے قائد کی پالیسی تھی کہ 1000 سال کی جنگ ہم لڑیں گے، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، میدانوں میں، صحراؤں میں، حد تک کہ دشمن اٹھا کے بحر عرب میں نہ پھینک دے۔ ذرا آپ قائد کی آپ ویژن دیکھیں، یعنی کہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے، جنگلات ختم ہو جائیں گے، ہمارے میدان پنجاب کے ختم ہو جائیں گے، صحرا ہمارے تھر کے شروع ہو جائیں گے، اور پھر بحر عرب آ جائے گا، یعنی پورا پاکستان فتح کر لو، لیکن ہم 1000 سال کی جنگ لڑیں گے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد کریں گے کشمیر کی۔ یا قائد کی پالیسی غلط تھی، یا ان کی تصویر اتار کے آج جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دی جائے اور ماڈرن لوگوں کی تصویریں لگا دی جائیں، اور اگر نہیں، قائد اگر ہمارے نظریاتی باپ ہیں تو پھر آج ان کی بات کو فالو کرنا پڑے گا۔ کشمیر کے لیے ہم نے 3 جنگیں لڑی، ہمیں 300 جنگ اور لڑنی پڑے گی۔ کشمیر پاکستان ہے، کشمیر 1947 11 جولائی کو جو ہے پاکستان کا حصہ بنا، 26 اکتوبر تک جب تک بھارتی فوجیں نہیں آئیں وہ کس کا حصہ تھا، میرا سوال ہے۔ دوسری سوال یہ ہے کہ نہرو 2 دفعہ جب لے کے گیا تو وہ پوری دنیا نے ایکسیپٹ کیا مسئلہ کشمیر کو۔ 26 اکتوبر کو فوجیں ہندوستان نے اتاری، اگر ہندوستان نے کشمیر کے اندر فوجیں اتاری تھیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کا حصہ تو نہیں تھا، ورنہ وہ وہاں فوج موجود ہوتی۔ اس لیے اٹوٹ انگ والی بات جو ہے وہ بالکل لغو اور فضول ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ ایکسیشن ڈاکومنٹ کے حوالے سے، پہلے پروفیسر ایلسٹیر لیمب کی ایک کتاب موجود ہے، کشمیر دی ڈسپیوٹڈ لیگیسی، جو کہ ایک اتھینٹک ڈاکومنٹ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں ایک دفعہ بھی کہیں اس ایکسیشن ڈاکومنٹ کا ذکر نہیں ہے، نہ ہی یونائٹڈ نیشن کے اندر ہندوستان نے ہمارے 18 ریزولوشن کے اندر جو ہے وہ پیش کیا آج تک ایکسیشن ڈاکومنٹ۔ اس لیے کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شاہ رگ کا ہے، اور آج آپ کو معلوم ہے کہ پانی کی وجہ سے بھی اور دیگر وجوہات کی بنیاد پہ، اور اب جو نیا دنیا کی ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں اس کے اندر ایکسائی چین کے اوپر، جہاں چائنا کے ساتھ ہمارے جو ہندوستان کے مسائل ہیں، دیکھیں سی پیک جو ہے اس کی بنیاد ہی شروع کشمیر سے ہو رہی ہے۔ عبداللہ گل، مجھے وقفہ لینا ہے، مجھے وقفہ لینا، آپ کی بات جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین اکرام، درود پاک سنتے ہیں، بہت مختصر وقفہ، اور دیکھ رہے ہیں آپ 14 اگست کا آج دن ہے اور پاکستان کا یوم ہے، اس پہ اتنی اہم گفتگو ایک مجاہد پاکستان کے فرزند کی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وعلى آله وصحبه وبارك. ویلکم بیک ناظرین اکرام. ایک زمانے میں نظم پڑھی تھی جب جو مشرقی پاکستان جو تھا ہم سے جدا ہوا تھا، اس نے کہا پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں، قبر اقبال سے آ رہی ہے صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں، اور وہ جو تصویر مجھ کو دکھائی گئی میرے خون جگر سے بنائی گئی، قوم کی ماؤں بہنوں کی جو آبرو نقشہ ایشیا میں سجائی گئی، موڑ دو آبرو یا وہ تصویر دو، ہم کو حصوں میں بٹنا گوارا نہیں. اور ناظرین کرام، میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، وہ کتنے لاجواب، کتنی انہوں نے قربانیاں دی تھیں، اور جنہوں نے قائد اعظم کو علماء اور مشائخ نے کہہ دیا تھا کہ اگر خدا نخواستہ قائد اعظم مطالبہ پاکستان سے دستبردار بھی ہو جائیں تو ہم پاکستان بنا کے چھوڑیں گے. آج مجھے پیر جماعت علی شاہ، پیر برچونڈی، محدث کچوچوی، پیر پگارا، پیر مکھڈ، پیر زکوڑی، پیر سیال اور مولانا عبدالحمد بدایونی، پیر آف گولڑا، شاہ عبدالعلیم صدیقی، عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، حسرت موہانی، نواب بہادریہ جنگ، نواب زادہ لیاقت، سردار عبدالرحمن نشتر، نواب آف کلات، یہ سارے یاد آ رہے ہیں نوجوانوں. میں تمہیں کہتا ہوں، وہ آواز آتی ہے نا کہ سنو اے ساکنان خاک و پستی، صدا کیا آ رہی ہے آسمان سے کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے. جی ہاں جی، حقیقت تو یہ ہے کہ قائد اعظم کیا چاہتے تھے اور کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ آزادی ایک انمول نعمت ہے، اس کی جتنا تحفظ کیا جائے، اس کو جتنا یعنی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے، قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے وہ 4 لفظوں میں ڈھالا جا سکتا ہے، جس میں وہ بات بھی آ جاتی ہے جو سیکولر ماؤنٹ بیٹن نے بات کہی تھی. پہلا یہ کہ قائد اعظم نظریاتی پاکستان چاہتے تھے. ٹھیک. دوسرا جہادی پاکستان چاہتے تھے. ٹھیک. تیسرا جوہری پاکستان چاہتے تھے. سبحان اللہ. چوتھا معاشی پاکستان چاہتے تھے جس کی بنیاد اسٹیٹ بینک بنا کے کی گئی، اور 72 سال میں اسٹیٹ بینک نے بچایا تھا، اور سودی نظام کے متبادل نظام ایک ڈیولپ کرنے کے لیے بنایا گیا. یہ بیت المال ہے ہمارا، ٹھیک، اور اس کو اب تک خابیدہ رکھا گیا ہے. ٹھیک. اچھا جی، کپتان صاحب ایک بات لارڈ کرزن نے کہا تھا، وہ وائسرائے بھی رہا یہاں پہ، اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں میں اتحاد کبھی نہ ہونے دینا، اور ان کی فکری جو یکجہتی ہے نا، وہ جو ہے نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. اور وہ جو کیا کہا تھا ابلیس نے، وفا کا کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمیں جو پاکستان کا جو نظریاتی اساس ہے ذرا اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. ٹھیک. قائد اعظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ ایک بڑا دلچسپ، ایک بڑا تاریخی فقرہ بولا. انہوں نے کہا کہ کیا مسلم لیگ اپر کلاس کے مسلمانوں کی نمائندہ ہے، اچھا، یا ماسز، مسلم ماسز کی نمائندہ ہے. 1937 کے الیکشن کا جو رزلٹ تھا وہ یہ ہوا کہ اپر کلاس کے جو مسلمان تھے وہ سارا کر کے الیکشن جیت گئے، مسلم لیگ کو سیٹیں ہی نہیں ملی. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جو پولیٹیکل جو آؤٹ لک تھا اس میں ایڈجسٹمنٹ کی، اور عام جو مسلمانوں کی آواز ہے اس کو لے کے آگے بڑھے. اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور ربائی ہے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا یا آرزو میری یہی ہے.
میرا نور بصیرت عام کر دے. ٹھیک ہے. نوجوانوں کے پاس تو یہ چانس ہی نہیں ہے کہ وہ سستی میں، تغافل میں اور لیگزٹی میں اور بالکل اسلام کے اصولوں کے ساتھ اور محنت، ڈسپلن، یونٹی، فیتھ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو رہنما اصول بیان کرتے رہے اس سے صرف نظر کر دیں. یہ تو ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے. اب جو قربانیاں ہوئیں وہ ایک تو آئیے ٹالبورٹ کے مطابق 1 سے 2 ملین مسلمان شہید ہوئے تھے. ٹھیک. اچھا. اور ڈومینک لیپیئر کے مطابق 0.5 ملین مسلمان شہید ہوئے تھے اللہ مائیگریشن میں. ٹھیک. اور پنجاب میں یہ سارا ہوا کیونکہ ڈسٹنس بہت زیادہ تھا. کلکتہ سے اور پتہ نہیں کن کن علاقوں سے بذریعہ ٹرین مسلمان سفر کرتے تھے. اس وقت سٹیم انجن ہوتے تھے اور اس کو پانی کی جگہ جگہ ضرورت ہوتی تھی. تو پنجاب جب کراس کرتے تھے، جو مشرقی پنجاب ہے، تو جہاں رکتے تھے وہاں سکھ اس پہ سوار ہو جاتے تھے اور مسلمانوں کو تہہ تہہ کرتے تھے. 5 ٹرینیں ایسی آئیں جن میں ڈرائیور کے علاوہ کوئی زندہ نہیں تھا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عبداللہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ تو میرے خیال میں اپنی پہچان کھو چکے ہیں اور ان کو پاکستان سے کوئی سروکار نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان بناتے وقت قائد اعظم نے بڑی واضح بات کہی تھی کہ وی شیل ہیو انڈیا ڈیوائیڈڈ اور ڈسٹرائڈ. یہ اتنی بڑی بات تھی. قائد اعظم نے سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا واٹ از مسلم لیگ، تو انہوں نے کہا می اینڈ مائی ٹائپ رائٹر. دیکھیں، اور پھر جب کہا گیا کہ آپ نے پاکستان اس لیے بنایا کہ آپ مسلم لوگوں کے لیڈر بننا چاہتے ہیں، تو کہا نہیں، میں اس لیے پاکستان بنایا کیونکہ جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو اللہ مجھے کہے گا ویل ڈن محمد علی. آپ ذرا کنوکشن تو دیکھیں. آپ دیکھیں کہ جو پاکستان بنانے والے ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جائیداد لوٹائی، 1 روپیہ تنخواہ لیا. اس کے بعد جو ہے وہ جنہوں نے پاکستان ان کے آپ اثاثے دیکھ لیں. آپ دیکھیں سرکاری املاک کو یونیورسٹیاں بنائیں، لیکن اگر آپ کے پاس بڑے بڑی عمارتیں موجود ہوں تو آپ ان کو بھی، اپنی بڑی زمین ہو تو آپ اس کو پہلے یونیورسٹی کا درجہ دیں. میں یہاں سیاسی باتیں نہیں کرنا چاہتا. میں اس بات کے اوپر بنیاد پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہم سب کا جو ہے وہ ذمہ داری ہے. دیکھیں میں اقبال کا شعر یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ غلامی میں کام آتی ہیں نہ تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تقدیریں بدلنے کا وقت آیا ہے، کھڑے ہونے کا وقت آیا ہے. دنیا کو نیا نظام ضرورت ہے. پاکستان کے پاس وہ نظام موجود ہے. اشتراکیت کا نظام ڈوب گیا، آپ کا کمیونسٹ نظام ڈوب گیا. اب ایک ہی نظام ہے اور وہ لا الہ الا اللہ کا، جس کے اندر کوئی کوتاہی، کوئی کمی، کوئی زیر زبر کا جو ہے وہ فرق نہیں ہے. مولانا عبدالستار خان نیازی کو بھٹو نے کہا تھا کہ جی آپ چلیں، اور ہمارے ساتھ انڈیا جب جا رہے تھے بھٹو تو انہوں نے کہا ہم جائیں گے لیکن ٹینک پہ چڑھ کے جائیں گے، ہم تو ہندوستان ایک ہی دفعہ جائیں گے اللہ کے فضل سے. اور آپ کا بھی شاید نقطہ نگاہ یہ ہو، اور یہ یوسف نے تو کتاب بھی لکھ دی ہوئی ہے اس پہ، کہ انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ ایک پاکستان اور بنے گا. بالکل. دیکھیں پاکستان تو بن گیا. دیکھیں ہندوستان کا وہ پارٹ ہے ہی نہیں انٹیگرل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بھی کشمیری کی کیا تدفین ہندوستان کے جھنڈے میں ہوئی یا پاکستان کے جھنڈے میں ہوئی؟ یہی سب سے بڑا دو قومی نظریے کا منہ
میں کہتا ہوں کہ منہ پہ ایک تماچا ہے ہندوستان کے. لیکن اچھا. آج کشمیر کے لیے دیکھیں, اگر آپ کمزوری دکھائیں گے, اگر آج ہمارے جوانوں کی وہاں شہادتیں ہوں گی, آج ہم نے ایک نیوکلیئر فوج بنائی ہے, آج اگر ہم نے ایک مضبوط دہشت گردی کو کچلنے والی فوج بنائی ہے, پوری دنیا میں اس کے ڈنکے بج رہے ہیں. اگر شیر خان جیسے ماؤں نے سپوت جنے ہیں پاکستان کے اندر, جن کو ہندوستان بھی جو ہے وہ سلوٹ کر کے پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے جو ہے ان کی سائٹیشن لکھتا ہے, تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیسے, جی گھاس نکلی پیٹ کے اندر سے. دیکھیں پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا پاکستان اور کشمیر جو ہے وہ یہ کیا باتیں کی جا رہی ہیں. فیئر از نو پالیسی اینڈ سرنڈر از نیور بین این آپشن. کبھی یہ نہیں ہوتا, خوف کی بنیاد پہ آپ پالیسی نہیں بنایا کرتے. ہندوستان اگر شوق ہے, ہندوستان ہم سے ٹکرا لے. نیوکلیئر پاور ہے پاکستان, خدا پاک کی قسم اگر پاکستان اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور دنیا کو یہ واضح پیغام دے کہ ہم نیوکلیئر حد تک جانے کے لیے کشمیر پہ تیار ہیں. اگر مسئلہ کشمیر 1 مہینے میں حل ہو تو میرا نام آپ تبدیل کر کے رکھ دیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج تک ایک بنیادی سوال جو ایوب خان سے پوچھا گیا چائنیز لیڈرشپ نے کہ مسٹر پریزیڈنٹ ہاؤ امپورٹنٹ از کشمیر ٹو یو, اور وہ سوال ہے اور آج کا دن ہے, کسی نے جواب نہیں دیا. میرے والد صاحب جنرل حمید گل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بے نظیر بھٹو صاحبہ سے, وزیر اعظم تھیں, اور میرے والد DJISI تھے, کہ پرائم منسٹر ہاؤ امپورٹنٹ از کشمیر ٹو یو اینڈ ہاؤ فار یو آر ولنگ ٹو گو. تو انہوں نے کہا جنرل صاحب کشمیر بہت اہم ہے لیکن اسلام آباد زیادہ اہم ہے. میرے والد صاحب نے پھر جواب دیا کہ پھر ہم نے لے لیا کشمیر. اگر ہم نے ایسی جو ہے وہ معذرت خانہ پالیسی اپنائی پھر کشمیر. اچھا یہ بتائیں نا, امت متحد ہو جائے, کوئی طریقہ یہ بتائیں. یہ جو اس وقت وہ جو ہے نا امت کے اندر ایک تفرقہ اور آپس میں لڑائی اور جھگڑے, اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. اگر امت متحد ہو جائے, اس وقت مسلمان ممالک متحد ہو جائے, یہ امت ایک دفعہ کھڑی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے مسائل حل ہو جائیں. مستقبل جی, ڈاکٹر نذیر قریشی کی پیش گوئی اور یہ جو ہمارے صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, ان کی پیش گوئی کہ پاکستان دنیا کی امامت کرے گا, وہ ذرا بات سنائیں. ہے کوئی ایسی بات؟ جی بالکل اسی طرح ہے. کوئی اہل دل آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ پاکستان کا مستقبل تاریک ہے. ہاں, یہ روشن تر ہے, یہ وسعت پیدا کرے گا اپنی زمینی بھی اور نظریاتی بھی. ٹھیک. اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ یہ تھا کہ دلی کا فیصلہ تلوار سے ہونا ہے. ٹھیک. اور وہ تلوار پاکستان نے تکمیل پاکستان کی شکل میں حاصل کر رکھی ہے. کیا پاکستان آج دنیاوی اعتبار سے, فوجی اعتبار سے طاقتور ترین ریاست نہیں ہے؟ دنیا کی بہترین فوج اس کو حاصل ہے, دنیا کی بہترین. فقط ایک چیز ہے کہ ہمیں قائد اعظم جیسی قیادت, علامہ اقبال جیسا مفکر وہ دوبارہ درکار ہے, اور وہ دور نہیں ہے. آپ بھی کپتان صاحب لاسٹ کمنٹ دے دیں. جی کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا مستقبل؟ انشاءاللہ پاکستان کی فوج بے نظیر بے مثال فوج, یہ واحد ایک بڑی فوج ہے جس کو جنگ کا طویل تجربہ حاصل ہے. مسلمان کے خمیر میں جہاد ہے. جی عبداللہ گل, نوجوانوں کو پیغام, آج 14 اگست کا پیغام, عبداللہ گل کا پیغام نوجوانوں کے نام. 14 اگست کا ایک ہی پیغام ہے, جمہوریت, جہاد اور جوہری صلاحیت. لیکن یہ جمہوریت نہیں جو انگریزوں نے سکھائی, بلکہ ہماری وہ جمہوریت جو ریاست مدینہ نے سکھائی. جمہوریت, جہاد اور جوہری صلاحیت کے ذریعے آپ دشمن کا متحد, منظم, متحرک ہو کے جو ہے وہ مزاحمت کریں, یہی میرا پیغام. ناظرین اکرام, کتاب الشفا نسخے کا وقت ہو گیا. ملکی سلامتی کے لیے یہ دعا کا نسخہ ہے. ہر شخص اپنے وطن عزیز پاکستان کی سلامتی و بقا کے لیے اول و آخر درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ یہ آیا کریمہ پڑھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, انصاف اور مساوات میرے رہنما اصول ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو دنیا کی سب سے عظیم قوم بنا سکتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.